آج بتاریخ 6 جنوری سن 2023 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز جمعہ بنگلہ دیش کی مشہور و معروف اور قدیمی دینی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی، دعوتی، علمی درسگاہ جامعہ اسلامیہ عزیز العلوم بابو نگر چاٹگام کے 100 سالہ اجتماع میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے محتمم ممتاز عالم دین حضرت مولانا محب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے صاحبزادے ادارے کے نائب محتمم حضرت مولانا محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اس 100 سالہ اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور اس سعادت میں شریک کیا، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں فقیہ امت حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد ارشد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد شاہد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں نے جان بوجھ کر وقفہ کیا اس لیے کہ میرے اس حالیہ دنوں میں دوسرے سفر کا سبب یہ دونوں حضرات بنے، اور ان کی کوششوں سے اللہ نے مجھے اس سعادت میں شریک کر دیا۔ میں ان حضرات کا شکر گزار ہوں جو میرے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ آمین کہہ دیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ اسلامیہ عزیز العلوم بابو نگر چاٹگام کے محتمم صاحب، نائب محتمم صاحب، اساتذہ کرام، فضلاء اور ابناء، متعلقین، محبین، معاونین اور تمام متعلقین کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس عظیم دینی درسگاہ نے 100 سال اپنی مبارک زندگی کے پورے کیے ہیں، اور اپنے اس علمی سفر میں کامیابی کے ساتھ 100 سال کی منزلیں طے کی ہیں۔ یقیناً یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اس ادارے کے بانی اپنے وقت کے عظیم عالم دین اللہ کے ولی حضرت مولانا محمد ہارون صاحب بابو نگری رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے رفقا نے اس دینی ادارے اور مدرسے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخلاص پر رکھی، تبھی اللہ نے اس ادارے کو اتنا قبول کیا کہ یہ اپنی زندگی کا 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10، 15، 20 سال نہیں، بلکہ الحمدللہ یہ اپنی زندگی کے 100 سال پورا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ادارہ قیامت تک، قیامت کے قریب تک قائم اور دائم رہے گا، آمین کہہ دے۔ یہ بانی کے اخلاص کا نتیجہ ہے،
میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ، جو حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر اللہ نے آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دی، آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، پھر ظہر کی نماز کے لیے بھی آپ مسجد میں آ گئے اور آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، تو اطمینان کر لو کہ تمہاری فجر کی نماز قبول ہو گئی۔ اگر فجر کی نماز قبول نہ ہوئی ہوتی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ظہر کی نماز کی توفیق عطا نہ کرتا۔ ظہر کی نماز کے لیے تم مسجد میں نہ آ سکتے، ظہر کی نماز تم ادا نہ کر سکتے۔ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز تم نے پڑھی تو اب اطمینان ہو جانا چاہیے کہ تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی، پہلی حاضری قبول ہو گئی، تبھی تو اللہ نے اپنے دربار میں دوبارہ بلا لیا اور نماز ظہر کی توفیق عطا فرما دی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سارا مجمع کہے سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز، ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، ایک صدقے کے بعد دوبارہ صدقہ، خیرات کے بعد دوبارہ خیرات، حج کے بعد پھر حج، عمرے کے بعد پھر عمرہ، قرآن کی تلاوت کے بعد دوبارہ قرآن کی تلاوت، یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ تمہاری پہلی نیکی اور عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اگر وہ قبول نہ ہوئی ہوتی تو اللہ تمہیں دوبارہ عبادت کی اور نیکی کی توفیق عطا نہ فرماتے۔ جب جامعہ اسلامیہ عزیز العلوم نے اپنے علمی سفر کا، تعلیم و تعلم کا 1 سال پورا کیا، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال، پھر چوتھا اور 5واں سال، پھر چھٹا سال، ہر سال اللہ ان کو توفیق دیتا رہا، طلبہ آتے رہے، اطراف و اکناف سے آتے رہے، مختلف علاقوں سے آتے رہے، یہاں اساتذہ قرآن پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، فقہ پڑھاتے رہے، نبوت کے علوم پڑھاتے رہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ نے اس مدرسے کو قبول کیا، اس کی بنیاد کو قبول کیا، اس کے پڑھنے پڑھانے کو قبول کیا، تبھی تو اللہ نے 1 سال کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں سال، حتیٰ کہ 100 سال تک اللہ ان پر کے بعد طلبہ بھیج رہے ہیں اور آئندہ بھی اللہ بھیجتا رہے گا۔ یہ اللہ کے ہاں اس مدرسے کی قبولیت کی نشانی اور علامت ہے۔ اگر یہ مدرسہ قبول نہ ہوتا تو بہت عرصہ پہلے بند ہو چکا ہوتا، یہ بننے کے تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو چکا ہوتا، یہ 1 سال بھی شاید پورا نہ کر سکتا، دوسرا سال اس کو نصیب نہ ہوتا، لیکن جب میرے اللہ نے اس کو 100 سال عطا کیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ عطا کرے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس مدرسے کو قبول کر لیا ہے، اس کے بانیوں کو قبول کیا ہے، اس کے اساتذہ کو قبول کیا ہے، اس کے طلبہ کو قبول کیا ہے، اس کے فضلاء کو قبول کیا ہے، اس کے ابناء کو قبول کیا ہے۔ اللہ نے اس کی درسگاہوں کو، در و دیوار کو اللہ نے یہاں پڑھنے پڑھانے کو قبول کیا ہے، تبھی تو اللہ اس کو ترقی عطا فرما رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ آ رہی؟ میں آسان اردو بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، تو جب سمجھ آئے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو جو سبحان اللہ کہے اس کو جنتی بنا دے۔ یہاں مجمع میں کئی اللہ والے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آمین بھی دعا ہے، تو آپ نے جب سبحان اللہ کہا یہ دعا آپ کو مل گئی، آپ انشاءاللہ جنتی ہوں گے۔ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہے اس کو جنتی بنا دے۔ پہلی بات میں نے کہی یہ مدرسہ اللہ کے ہاں قبول ہے، کہو یہ مدرسہ اللہ کے ہاں، اتنا یہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کی بنیاد اخلاص پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے،
اگر اخلاص اور رضا پر نہ ہوتا، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتا، یہ 100 سال تو کیا 1 سال بھی پورا نہ کر سکتا۔ یہ اللہ کے ہاں قبولیت، چونکہ ایک دینی مدرسے کے 100 سال کا اجتماع ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں جو آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں گا، میری تقریر اور گفتگو کا عنوان بھی دین کا مدرسہ ہوگا۔ دین کا مدرسہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور دین کے مدرسے کی خدمات کیا ہے، دین کے مدرسے نے دنیا کو اور انسانیت کو کیا دیا ہے، یہ میری گفتگو کا عنوان ہوگا۔ اس حوالے سے پہلی بات آپ نے نوٹ کرنا ہے، دل و دماغ میں بٹھانا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ میرے دوستو، پہلی بات یہ سمجھ لو، اور یہ اس لیے سمجھنا ہے کہ آج دنیا کی جتنی عالمی طاقتیں ہیں، جتنی بین الاقوامی طاقتیں ہیں، جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں، ان کے ایجنڈے پر سر فہرست جہاں اسلام ہے، مسلمان ہے، وہاں سب سے زیادہ ان کا نشانہ اور ہدف اور ٹارگٹ دین کا مدرسہ ہے۔ وہ مدرسے کو زیر بحث لاتے ہیں، مدرسے پر اعتراضات کرتے ہیں، مدرسے پر سوالات اٹھاتے ہیں، مدرسے کے نصاب تعلیم کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مدرسے کے نظام تعلیم کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مدرسے پر سوالات انگلیاں اٹھتی ہیں، مدرسے کے خلاف منصوبے بنتے ہیں۔ تو آج بنگلہ دیش کے مسلمانوں سمجھ کر جانا مدرسہ کیا ہے، مدرسے نے کیا دیا ہے، مدرسے کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، مدرسے کا ہم پر کیا احسان ہے۔ تو میرے دوستو، اس مدرسے کو سمجھو، مدرسہ کیا ہے۔ تو پہلی بات جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا پرانا اسلام ہے اتنا پرانا مدرسہ ہے۔ جب دنیا میں اسلام آیا اسی دن دنیا میں مدرسہ آیا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہم نے دین کو سمجھنا ہے، یہ رسمی جلسہ نہیں ہے۔ میں پاکستان سے سفر کر کے صرف کسی رسم کے لیے نہیں آیا، دین کو بیان کرنا ہے، سمجھنا سمجھانا ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کو عرض کی، جب دنیا میں اسلام آیا اسی وقت دنیا میں مدرسہ آیا۔ مدرسہ کب آیا؟ جو جانتے ہیں وہ جواب دے، اللہ جو جواب دے ان کو مکہ مدینہ دکھا۔ بلند آواز سے کہو مدرسہ کب دنیا میں آیا؟ جب اسلام آیا۔ مدرسہ کب آیا؟ جب قرآن آیا۔ مدرسہ کب آیا؟ جب امام الانبیاء رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، آپ کے پیغمبر اور نبی ہونے کا اعلان ہوا، اس وقت دنیا میں مدرسہ آیا۔ جس دن دنیا میں اسلام آیا، جس دن دنیا میں قرآن آیا، جس دن دنیا میں اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان ہوا، میرے دوستو اسی دن دنیا میں دین کا مدرسہ آ گیا۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی غار حرا میں، مکہ المکرمہ میں، اللہ سب کو مکہ دکھا دے، آمین کہہ دو۔ اللہ سب کو خانہ کعبہ دکھا دے، اللہ سب کو بیت اللہ دکھا دے، اے اللہ سب کو حج کرا دے، اے اللہ سب کو اپنے کرم سے عمرہ کرا دے، اے اللہ سب کو خانہ کعبہ کا طواف کرا دے، اے اللہ سب کو حجر اسود کا بوسہ عطا کر دے، اے اللہ سب کو وہاں جا کر زمزم کا پانی عطا کر دے، اے اللہ منتظم پر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے دوستو، جب حضور علیہ السلام پر مکہ المکرمہ میں غار حرا میں سب سے پہلے قرآن نازل ہوا، سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا نازل ہوئی؟ وہ آیت یہ نازل ہوئی جو میں نے پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ کہو، قرآن کو سنو تو سبحان اللہ کہو۔
بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ پیچھے والے بھی کہے سبحان اللہ۔ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہے ان سے راضی ہو جا۔ تو سب سے پہلے قرآن کی یہ 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ تو جب حضور نے پر اللہ کا سب سے پہلا حکم یہ آیا کہ پڑھیے، اقرا پڑھیے، تو جب آپ کو حکم ہے، گویا امت کو حکم ہے، انسانیت کو حکم دیا گیا، آپ کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے قیامت تک کی انسانیت کو پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جب آپ پر یہ حکم آیا تو آپ نے پڑھانا ہے، لوگوں نے پڑھنا ہے، آپ نے انسانیت کا استاد بننا ہے۔ تو جب پڑھنے کا ذکر آیا تو پڑھا اور پڑھایا مدرسے میں جاتا ہے۔ جس دن یہ وحی آئی، جس دن یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اسی دن دین کا مدرسہ بھی بن گیا۔ سب سے پہلا مدرسہ اسلام کا، سب سے پہلا مدرسہ قرآن کا، سب سے پہلا مدرسہ دین کا، سب سے پہلا مدرسہ شریعت کا۔ اے بنگلہ دیش کے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ اسلام کا، دین کا سب سے پہلا مدرسہ کہاں بنا؟ کہاں بنا؟ چاٹگام میں، ڈھاکے میں، کراچی میں؟ نہیں، سب سے پہلا مدرسہ بنا کہو مکۃ المکرمہ میں۔ کہاں؟ مکۃ المکرمہ میں۔ اور مکۃ المکرمہ میں کہاں بنا؟ غار حرا میں۔ سب سے پہلا مدرسہ غار حرا۔ کہو اپنی زبان سے، سب سے پہلا مدرسہ۔ اے اللہ جو جو کہے ان کو غار حرا دکھا دے، جو جو کہے ان کو مکہ دکھا دے۔ بتاؤ سب سے پہلا مدرسہ کہاں بنا؟ مکۃ المکرمہ میں۔ مکہ شہر کے کس جگہ میں بنا؟ غار حرا میں۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ غار حرا۔ غار حرا میں سب سے پہلا مدرسہ بنا۔ تو جس دن اسلام آیا، جس دن قرآن آیا، اسی دن مدرسہ آ گیا۔ پھر دار ارقم بھی مدرسہ بنا۔ حضور علیہ السلام مدینہ پاک آئے، مسجد نبوی بنائی، صفہ چبوترے پر بھی مدرسہ بنا دیا۔ اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں یاد رکھو، کسی کالج کو، کسی یونیورسٹی کو، کسی سکول کو اس بات پر ناز ہوگا، اس بات پر فخر ہوگا کہ میرا تعلق آکسفورڈ سے ہے، میرا تعلق کیمبرج سے ہے، میرا تعلق امریکہ کی یونیورسٹی سے ہے، میرا تعلق برطانیہ کی لندن کی یونیورسٹی سے ہے، میرے سکول اور کالج کا نصاب نظام وہاں فرانس سے ہے اور ہالینڈ سے ہے، جرمنی سے ہے۔ لیکن مدرسے والوں، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے مدرسوں کا تعلق مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہے۔ تمہارا تعلق مکۃ المکرمہ کے ساتھ ہے، مدینہ منورہ کے ساتھ ہے، غار حرا کے ساتھ ہے، دار ارقم کے ساتھ ہے، صفہ چبوترے کے ساتھ ہے۔ اور تمہارا اسلام سے اتنا پکا اور مضبوط تعلق ہے کہ جس دن دنیا میں اسلام آیا اسی دن مدرسہ آیا، جس دن دنیا میں قرآن آیا اسی دن مدرسہ آیا، جس دن حضور کی نبوت کا اعلان ہوا اسی دن نبوت کے علوم کا مدرسہ بھی بن گیا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جب تم سبحان اللہ کہتے ہو۔ یہ سبحان اللہ سلیمان کی بادشاہت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، سلیمان علیہ السلام کی۔ تو میرے دوستو، میں نے پہلی بات آپ کو بتائی میرے بھائیوں، میں نے کیا بتائی؟ میں تو نقل کی ہے کہ جتنا پرانا اسلام ہے اتنا پرانا مدرسہ ہے۔ مدرسہ آج نہیں بنا، مدرسے نہیں بنا، یہ 100 سال کا مدرسے کا رشتہ، اس کا تعلق بھی غار حرا کے ساتھ ہے، دار ارقم کے ساتھ ہے، مکۃ المکرمہ کے ساتھ ہے، مدینہ منورہ کے ساتھ ہے۔ یہ اسی اقرا بسم ربک الذی خلق پر عمل کا نمونہ ہے۔ یہ تو میں نے مدرسے کی تاریخ بتا دی۔ مدرسے کا مقصد کیا ہے؟ مدرسہ کیوں؟ مدرسے کا مقصد بھی وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی نبوت کا مقصد ہے، جو جناب نبی کریم رحمت عالم حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے کہ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا وہی مدرسے کا مقصد ہے۔ قرآن کہتا ہے حضور علیہ السلام کو کیوں اللہ نے بھیجا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے بھیجا، نمبر 1 تاکہ آپ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کریں، آپ قرآن کریم پڑھ کر ان کو سنائیں۔ یہ حضور کی زندگی کا پہلا مقصد ہے، تاکہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں، صحابہ کے سامنے پڑھیں، قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کریں، آپ اسی طرح پڑھیں جس طرح اللہ نے آپ کو پڑھایا، اس میں کوئی فرق بھی نہ آئے، تجوید کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ نے حضور کی پہلی ڈیوٹی لگائی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ بابو نگر، چاٹ گام بنگلہ دیش کے مسلمانوں، ان مدرسوں میں صبح سے شام تک، شام سے رات گئے تک قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ بولو بولو، قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ جو حضور کے آنے کا مقصد، حضور کی نبوت کا مقصد، وہ ان مدرسوں میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی تحفیظ کا شعبہ، قرآن کی تجوید کا شعبہ، نادرہ قرآن کا شعبہ، یہ جو مدرسوں میں ہے، مدرسہ بنتا اس لیے ہے تاکہ قرآن نادرے پڑھایا جائے، قرآن کو حفظ کرایا جائے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے، تلاوت آیات جو حضور کی بعثت کا مقصد، جو حضور کی زندگی کا مقصد، جو حضور کی نبوت کا مقصد، جو حضور کی رسالت کا مقصد، مدرسے کا مقصد بھی وہی ہے جو تاجدار مدینہ کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ کہو بلند آواز سے۔ ان مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ سب سے زیادہ، آپ سے کوئی پوچھ لے قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، تو آپ بتائیے قرآن کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ کائنات میں اتنا کوئی اور کتاب کو نہیں پڑھا گیا جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھا گیا اور پڑھا جائے گا۔ اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں، تم سمجھ رہے ہوگے انشاءاللہ، سوال کا جواب دو۔ قرآن سب سے زیادہ بازاروں میں پڑھا جاتا ہے، قرآن سب سے زیادہ عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں پڑھا جاتا ہے، یا قرآن کریم سب سے زیادہ آپ کی پارلیمنٹ میں پڑھا جاتا ہے، اسمبلیوں میں پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم سب سے زیادہ گھروں میں پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، ان جگہوں میں نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ قرآن سب سے زیادہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اے اللہ جو جو جواب دے قرآن کو ان کے حق میں سفارشی بنا دینا۔ سچ بتانا، قرآن سب سے زیادہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ سارے کہو مدارس میں۔ قرآن سب سے زیادہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ کوئی زبان چپ نہ رہے، اتنی زور سے کہو کہ ڈھاکہ تک آواز چلی جائے۔ قرآن سب سے زیادہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ قرآن سب سے زیادہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ قرآن سب سے زیادہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ مدارس میں۔ حضور کی زندگی کا مقصد بھی قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس مقصد میں لگا ہوا ہے یہ مدرسہ۔ قرآن سب سے زیادہ یہاں پڑھا جاتا ہے، تو قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت مدرسہ ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، کیا دلیل ہے؟ تو آپ کہو مدرسہ ہے، جہاں صبح سے شام تک، رات تک کتنے قرآن ختم ہوتے ہیں، کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت اس دنیا میں مدرسہ ہے، قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل مدرسہ ہے۔ لاؤ لوگوں کو دیکھو یہاں پر قرآن کریم روزانہ کتنا یہاں پڑھا جا رہا ہے۔ تو پہلا مقصد حضور کی زندگی کا یتلو علیہم آیاتی، یہی مقصد مدرسے کا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو صاف کرنا، اس دل سے شرک کو نکالنا، بدعت کو نکالنا، گناہ کے جذبات کو نکالنا، جھوٹ کو نکالنا، اچھے اخلاق پیدا کرنا اور عقائد اچھے پیدا کرنا۔ مدرسے کا مقصد بھی یہی ہے۔ مدرسے میں جو آتا ہے الحمدللہ اس کو نمازی بنایا جاتا ہے، اس آنے والے کو نیک بنایا جاتا ہے، آنے والے کے اوپر محنت کی
کی جاتی ہے، اس کے اخلاق اعلیٰ کیے جاتے ہیں۔ جو حضور کی زندگی کا مقصد تزکیہ ہے، مدرسے کا مقصد بھی تزکیہ ہے۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور علیہ السلام کی زندگی کا مقصد قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کے معنی سکھانا۔ یتلو عن تلاوت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، اور تعلیم کتاب کا تعلق معانی کے ساتھ ہے، تفسیر کے ساتھ ہے، تشریح کے ساتھ ہے۔ ان مدرسوں میں درس نظامی ہے، کئی سال تک پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی گرامر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، اس سے متعلقہ علوم، حدیث اور فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو مقصد تعلیم کتاب ہے، وہی مقصد دین کے مدرسے کا ہے۔ حضور کی زندگی کا چوتھا مقصد تعلیم حکمت ہے، اور حکمت کا جامع معنی کئی معنی کیے گئے، سنت ہے۔ اس مدرسے میں سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، مدارس میں سنت سکھائی جاتی ہے۔ حضور کی زندگی کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے۔ تو مدرسہ کے وہی مقصد ہے جو حضور علیہ السلام کی زندگی کے مقصد ہے۔ حضور کی زندگی کا مقصد، بعثت کا مقصد، آپ کی نبوت کا مقصد، قرآن کی آیتوں کی تلاوت، مدرسے کا مقصد بھی یہی۔ حضور کی زندگی کا مقصد قرآن تزکیہ، مدرسے کا مقصد بھی تزکیہ۔ حضور کی زندگی کا مقصد تعلیم کتاب، مدرسے کا مقصد بھی تعلیم قرآن۔ حضور کی زندگی کا مقصد سنت کی تعلیم، مدرسے کا مقصد بھی سنت کی تعلیم ہے۔ جو حضور کی زندگی کا مقصد وہی مدرسے کا مقصد ہے۔ میں نے آپ کو مدرسے کی تاریخ بتائی۔ مدرسہ اس وقت آیا جب اسلام آیا۔ پھر مدرسے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ مدرسے کا مقصد ہے وہی جو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہے۔ یہ مدرسہ جس نے 100 سال اپنی زندگی کے پورے کیے ہیں، اس مدرسے نے اپنے 100 سال انہی مقاصد میں لگائے ہیں، انہی اغراض میں لگائے ہیں، وہی ٹارگٹ اور اہداف ہے جو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد تھے۔ یہ 100 سال اس مدرسے کے اسی میں لگے۔ اب سوال یہ ہے، تاریخ بھی معلوم، مقصد بھی معلوم، اب مدرسے نے دیا کیا ہے، مدرسے کی خدمات کیا ہے؟ اب سنیے، مدرسے کی خدمات، مدرسے نے آپ کو اور مجھے کیا دیا؟ مدرسہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، اس کے ہم پر احسانات ہیں مدرسوں کے۔ اس مدرسے نے ہمیں کیا دیا؟ اس مدرسے نے ہمیں عالم دیے، اس مدرسے نے ہمیں حافظ قرآن دیے، مدرسے نے ہمیں قاری قرآن دیے، مدرسے نے ہمیں مفتی دیے، مدرسے نے ہمیں فقیہ دیے، مدرسے نے ہمیں مجتہد دیے، مدرسے نے ہمیں مفتی دیے، مدرسے نے ہمیں امام، خطیب، مؤذن، مجاہد، داعی اللہ، مبلغ، یہ تمام ہمیں مدرسے نے دیے۔ یاد رکھو، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو قاری نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا حافظ نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا عالم نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا مجاہد نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا داعی اللہ نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا مبلغ نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا مفتی نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا مجتہد نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا مفکر نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا دانشور نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا تو اللہ کے راستے میں جان دینے والے شہید نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس مدرسے نے آپ کو سب کچھ دیا ہے۔ اس مدرسے نے آپ کو دین کا چوکی دار دیا، مدرسے نے آپ کو اسلام کا پہرے دار دیا، مدرسے نے آپ کو قرآن کا پہرے دار دیا، مدرسے نے آپ کو سنت کا پہرے دار دیا، مدرسے نے آپ کو اسلامی تہذیب کا پہرے دار دیا، مدرسے نے آپ کو اسلامی تاریخ کا چوکی دار دیا، مدرسے نے آپ کو اسلامی تمدن اور طرز زندگی کا پہرے دار دیا، مدرسے نے آپ کو اسوہ حسنہ کا پہرے دار دیا، مدرسے نے آپ کو آپ کے ایمان اور اسلام کا اور ختم نبوت کا چوکی دار دیا۔ نعرہ تکبیر! دین اسلام زندہ باد! دین اسلام! یہ تو آپ کی آواز اس چار دیواری سے باہر نہیں گئی، مجاہدوں کی طرح نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر!
کوئی مزہ نہیں آیا. میں پاکستان سے آیا, وہاں تک آواز جائے, ان کو پتا چلے. میرے دوستو, اس مدرسے نے ہمیں محدث دیے, مدرسے نے ہمیں مفسر دیے, مدرسے نے ہمیں فقیہ دیے, مدرسے نے ہمیں عابد و زاہد, تہجد گزار, اللہ کے ولی دیے, مدرسے نے ہمیں مصلح دیے, مدرسے نے ہمیں مزکی دیے, مدرسے نے ہمیں مصنف دیے, مدرسے نے ہمیں ادیب, شاعر اور خطیب دیے. یاد رکھو, میں دل سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں, اور میرے دوستوں توجہ کرو, میں دل سے کہہ رہا ہوں, تمہارے دل میں اتارنا چاہتا ہوں, مدرسہ نہ ہوتا ہمیں ایمان کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا ہمیں پتہ نہ چلتا ایمان کیا ہے, ایمان کی حقیقت کیا ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے. مدرسہ نہ ہوتا ایمان کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا توحید کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا رسالت کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا نبوت کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا ختم نبوت کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا توحید کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا شرک سمجھ میں نہ آتا, مدرسہ نہ ہوتا سنت سمجھ میں نہ آتی, مدرسہ نہ ہوتا بدعت سمجھ میں نہ آتی, مدرسہ نہ ہوتا سنت اور بدعت کا فرق معلوم نہ ہوتا, مدرسہ نہ ہوتا توحید اور شرک کا فرق معلوم نہ ہوتا, مدرسہ نہ ہوتا حق معلوم نہ ہوتا, مدرسہ نہ ہوتا باطل معلوم نہ ہوتا, مدرسہ نہ ہوتا حق اور باطل کا فرق معلوم نہ ہوتا, مدرسہ نہ ہوتا ماں کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا باپ کا مقام سمجھ میں نہ آتا, مدرسہ نہ ہوتا اولاد کے حقوق پتہ نہ چلتے, مدرسہ نہ ہوتا بہن بھائی کا رشتے کا تقدس پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا ہمیں دادا نانا کا مقام پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا حلال کا پتہ نہ چلتا, حرام کا پتہ نہ چلتا, جائز کا پتہ نہ چلتا, ناجائز کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا فرض پتہ نہ چلتا, واجب کا پتہ نہ چلتا, نفل کا پتہ نہ چلتا, مستحب کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا نماز سمجھ میں نہ آتی, مدرسہ نہ ہوتا روزے کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا زکوٰۃ کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا صدقہ خیرات کے احکام معلوم نہ ہوتے, مدرسہ نہ ہوتا حج کا طریقہ معلوم نہ ہوتا, مدرسہ نہ ہوتا عمرے کا طریقہ معلوم نہ ہوتا, مدرسہ نہ ہوتا سچ کا پتہ نہ چلتا, جھوٹ کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا جنت کا پتہ نہ چلتا, جہنم کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا قبر کا پتہ نہ چلتا, مدرسہ نہ ہوتا قبر کے ثواب اور عذاب کا سمجھ میں نہ آتا, اور مدرسہ نہ ہوتا اللہ کا پتہ نہ چلتا, نبی کا پتہ نہ چلتا. ہم زندہ باد نہیں, اسلام زندہ باد. کہو اسلام زندہ باد, مدرسہ زندہ باد. مدرسہ اور اسلام, میری طرف دیکھو, مدرسہ اور اسلام کا ایسے رشتہ ہے, مدرسے کو اسلام سے, اسلام کو مدرسے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اسلام ہے تو مدرسہ ہے, مدرسہ ہے تو اسلام ہے. مدرسہ اور اسلام کا رشتہ ہے. جہاں مدرسہ نہیں اسلام نہیں, جہاں اسلام نہیں مدرسہ نہیں. مدرسے کی برکت سے ہمارے سر پر پگڑی ہے, مدرسے کی برکت سے چہرے پر داڑھی ہے, مدرسے کی برکت سے سر پر ٹوپی ہے, مدرسے کی برکت سے یہ لباس ہے. اور ایک آدمی نے ٹھیک کہا, اگر مدرسہ نہ ہوتا, ذرا توجہ کرنا بنگلہ دیش کے مسلمانوں, ان مدرسوں کا شکریہ ادا کیا کرو, دعائیں کیا کرو. اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاید ہم مسلمان بھی نہ ہوتے. ہم مسلمان بھی مدرسے کی برکت سے, ان علماء کی برکت سے. یہ مدرسہ جان ہے, مرکز ہے دین کا, یہیں سے اسلام پھیلا ہے, پھیل رہا ہے, پھیلتا رہے گا. اس لیے
جو اسلام کا دشمن ہے اس کو اسلام کھٹکتا ہے تو مدرسہ بھی ساتھ کھٹکتا ہے. سر سے پاؤں تک ذرا سمجھو, توجہ کرو, میری طرف دیکھو. سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسم میں آنکھیں بھی ہیں, ناک بھی ہے, کان بھی ہے, زبان بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, انگلیاں بھی ہے, بازو بھی ہے, ٹانگیں بھی ہیں, پاؤں بھی ہیں. یہ تمام جسم کے اعضاء ہیں. لیکن اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ میں ہاتھ کٹ گیا, آدمی زندہ ہے. آنکھیں ضائع ہو گئی, آدمی زندہ ہے. ناک کٹ گیا, آدمی زندہ ہے. اور انگلیاں ختم ہو گئیں, انسان زندہ ہے. پاؤں کٹ گئے, زندہ ہے. بازو کٹ گئے, زندہ ہے. لیکن یہ جو دل ہے, اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا, دل خراب ہو گیا, انسان مر جاتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ آنکھ کی طرح دل نہیں, دل کا مقام اعلیٰ ہے. دل پر زندگی کا مدار ہے, ہاتھوں پر زندگی کا مدار نہیں, آنکھوں پر زندگی کا مدار نہیں. کتنے نابینا الحمدللہ زندہ ہے, کتنے بہرے زندہ ہے, کتنے گنگے زندہ ہے, کتنے لنگڑے زندہ ہے. معلومہ ان میں زندگی ہے. یہ زندگی کا مدار نہیں ہے. آنکھوں میں زندگی ہے مگر زندگی آنکھوں پر موقوف نہیں ہے. زبان میں زندگی ہے, زندگی اس پر موقوف نہیں ہے. ہاتھوں میں زندگی ہے مگر زندگی کا مدار نہیں ہے, زندگی ان پر موقوف نہیں ہے. پاؤں میں زندگی ہے مگر پاؤں پر زندگی موقوف نہیں ہے. ان تمام میں کسی ایک کے پر بھی زندگی موقوف نہیں ہے. دل پر زندگی موقوف ہے. دل خراب, زندگی ختم ہو جائے گی, ہارٹ اٹیک ہو جائے, مر جائے گا. معلوم ہوا کہ دل وہ ہے جس پر زندگی کا مدار ہے. اسی طرح میرے دوستو یاد رکھو, بازار نہ ہو ایمان کی گاڑی چلے گی, اور آپ کے محلے نہ ہو اسلام کی گاڑی چلے گی. پارلیمنٹ نہ ہو اسلام کی گاڑی چلے گی. عدالتیں نہ ہو گاڑی چلے گی, کام چلتا رہے گا. لیکن اگر دین کا مدرسہ نہیں ہوگا ایمان کی گاڑی نہیں چلے گی. ایمان کی زندگی, روحانیت کی زندگی مدرسے پر ہے. جو حیثیت آپ کے میرے جسم میں دل کی ہے, وہی مقام مرتبہ اور حیثیت پورے دنیا کے معاشروں میں, قوموں اور ملکوں میں مدرسے کی ہے. مدرسہ بمنزل دل کے ہے. سارے اپنی زبان سے کہو, مدرسہ دل کی طرح ہے. کہو مدرسہ. اپنے ہاتھ کو دل پر رکھو, رکھو سارے. اللہ جس نے رکھا ان کا دل مضبوط کر دے. اپنے ہاتھ کو دل پر رکھ کر کہو, مدرسہ دل کی طرح ہے. مدرسہ دل کی طرح ہے. مدرسہ آپ کا اور میرا, یہ جسمانی زندگی کا مدار اس پر ہے, اور ایمان والی زندگی کا مدار مدرسے پر ہے. روحانیت کی زندگی کا مدار مدرسے پر ہے. مدرسے سے ایمان ملتا ہے, مدرسے سے کلمہ ملتا ہے, مدرسے سے قرآن ملتا ہے, مدرسے سے حدیث ملتی ہے, مدرسے سے سنت ملتی ہے, مدرسے سے شریعت ملتی ہے, مدرسے سے حلال و حرام ملتا ہے. مدرسے سے پتہ چلتا ہے نکاح کیا ہے, طلاق کیا ہے, وراثت کیا ہے, اور میرے اوپر اللہ کا حق کیا ہے, نبی کا حق کیا ہے, رشتہ داروں کا حق کیا ہے, پڑوسیوں کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, بچوں کا حق کیا ہے, ماں باپ کا حق کیا ہے, ہمسایوں کا حق کیا ہے, غیر مسلموں کا حق کیا ہے, عورتوں کا حق کیا ہے, مزدوروں کا حق کیا ہے. یہ تمام حق مجھے مدرسہ بتاتا ہے. میرے دوستو, مدرسہ سمندر کی طرح. مدرسہ آپ کے چاٹ گام میں سمندر ہے, اور بولو ہے سمندر, دیکھا ہے, سیر کی ہے. چلو ہمیں تو سیر نہیں کرائی انہوں نے. مفتی شاہد صاحب لاتے ہیں, بس ادھر جلسے میں جاؤ, ادھر جاؤ, واپس آؤ, کوئی سیر نہیں کراتے. تم نے سیر کی ہے, سمندر دیکھا ہے کتنا پانی, اس سے نہریں, اس سے دریا نکلتے ہیں. دریا چھوٹا, نہر اس سے چھوٹی, وہ سمندر سے نکلتے ہیں. سمندر سے پانی ادھر جاتا ہے. یاد رکھو, جس طرح یہ سمندر تمہیں نظر آتا ہے, اسی طرح دین کا سمندر مدرسہ ہے. سبحان اللہ کہو.
قرآن و سنت کا سمندر مدرسہ ہے، شریعت کے علوم کا سمندر مدرسہ ہے، نبوت کے علوم کا سمندر مدرسہ ہے. یہاں سے ہی دعوت و تبلیغ کی نہر نکلتی ہے، یہیں سے تصنیف و تالیف کی نہر نکلتی ہے، یہیں سے فتوے کی نہر نکلتی ہے، اور یہیں سے اللہ اللہ خانقاہ اور تصوف اور احسان کی نہریں نکلتی ہیں. تمام نہریں ہیں، مدرسہ سمندر ہے. مدرسے سے ساری نہریں نکلتی ہیں. دعوت و تبلیغ کی نہر مدرسے سے نکلتی ہے. خانقاہ احسان تصوف کی نہر مدرسے سے نکلتی ہے. تصنیف و تعلیف مدرسے سے نکلتا ہے. تحقیق مدرسے سے نکلتی ہے. اس مدرسے کی قدر کرو، یہ تمہارے ایمان پر پہرا دیتا ہے، یہ تمہارے عقیدے پر پہرا دیتا ہے. اور یاد رکھو، عقل مند قومیں وہ اپنے پہرے دار کو کمزور نہیں کرتی، مضبوط کرتی ہے. آپ اپنے سیکورٹی گارڈ کو، چوکیدار کو مضبوط کرتے ہیں، جدید اسلحہ دیتے ہیں تاکہ چوروں، ڈاکوؤں، دشمنوں سے تمہاری حفاظت کرے. یہ مدرسہ بھی تمہارا چوکیدار ہے، یہ مدرسہ بھی تمہارا پہرے دار ہے، یہ بھی ایمان کے اور دین کے ڈاکوؤں سے تمہیں بچاتا ہے. اس مدرسے کو مضبوط کرو، اس مدرسے کو کمزور نہ ہونے دو. اس میں اپنے بچے بھیجو، اپنی بچیاں بھیجو، اس کو زکات دو، صدقہ دو، خیرات دو. تم اس کو مال دیتے ہو، یہ تمہیں قرآن کا حافظ دیتا ہے. تم اس کو صدقہ دیتے ہو، یہ قرآن کا قاری دیتا ہے. تم اس کو خیرات دیتے ہو، یہ تمہیں دین کا داعی دیتا ہے. تم اس کی مدد کرتے ہو اور یہ تمہیں بڑے بڑے محدث اور مفسر دیتا ہے. اس مجمع میں جامعہ اسلامیہ عزیز العلوم کے جو فضلاء ہیں، جو ابناء ہیں، جو ماشاءاللہ اس میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کر چلے گئے تھے، آج آئے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں. تمام فضلاء کھڑے ہو جائیں. اس ادارے کے جتنے پڑھے ہوئے لوگ ہیں کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ، یہ تو سارے کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، یہ تو بہت تھوڑے میں نے آپ کو دکھائے ہیں، بہت سارے کمروں میں ہوں گے، بہت سارے جو یہ دیکھو، اس جامعہ اسلامیہ عزیز العلوم نے آپ کو یہ دی ہے، قرآن کے حافظ دیے، قاری دیے، دین کا عالم دیے. بیٹھ جاؤ، سارا مجمع کہے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. یہ آپ کو انہوں نے حافظ دیے، قاری دیے، عالم دیے. قرآن کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، دین کا کرتے ہیں، مگر اللہ نے اس کا ذریعہ مدرسے کو بنایا. اسباب کی دنیا میں مدرسے کی حفاظت کا ذریعہ یہ مدارس ہے. قرآن کی حفاظت کا ذریعہ مدرسے ہے، دینی علوم کی حفاظت کا ذریعہ مدرسہ ہے. اس مدرسے کی کیا کیا میں خدمات آپ کو گنواؤں، وقت نہیں. اس مدرسے نے قرآن کی حفاظت اللہ نے ان سے لی ہے، الفاظ کی بھی، معنی کی بھی. تمام دینی علوم اس مدرسے کی برکت سے محفوظ ہیں. تمام علوم اس مدرسے کی وجہ سے محفوظ ہیں. اس مدرسے نے قرآن کو سینے سے لگایا، حدیث کو سینے سے لگایا، فقہ کو سینے سے لگایا، حضور کی شریعت کو سینے سے لگایا. صبح سے شام تک، رات تک قرآن پڑھایا، دین پڑھایا، حدیث پڑھائی اور ان علوم کی حفاظت کی گئے. الحمدللہ، میں رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم حانث نہیں ہوں گا، علماء کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی زندگی میں، حیات طیبہ میں قرآن اور قرآن کے علوم جو تھے، جو حضور نے انسانیت کو دیے، آج بھی وہ علوم اپنی اصل شکل میں اسی طرح محفوظ ہے، اسی طرح محفوظ اور موجود ہے. یہ مدرسوں نے حفاظت کی. پھر ان مدرسوں نے آپ کی مسجدوں کو آباد کیا. گاؤں کی مسجد، شہر کی مسجد، وہاں امام چاہیے، مؤذن چاہیے، خطیب چاہیے. بتاؤ آپ کو مسجد کا مؤذن، امام، خطیب کون دے رہا ہے؟ بولو بولو، کون دے رہا ہے؟ یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو رمضان نصیب فرمائے.
اللہ مجھے اور آپ کو رمضان تک پہنچائے، اللہ رمضان کا برکت والا مہینہ عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ آپ بتائیے رمضان میں آپ کو قرآن کریم تراویح میں سننے کے لیے حافظوں کی ضرورت ہے؟ یہ کون دے گا؟ یہ سکول دیتا ہے، یہ کالج دیتا ہے، یہ یونیورسٹی دیتا ہے؟ کون دیتا ہے تمہیں قرآن کا حافظ؟ بولو بولو، کون دیتا ہے؟ اب بتاؤ آپ کے ہاں مسجدیں زیادہ ہیں یا حافظ زیادہ ہے؟ بولو، مسجدیں کم پڑ گئی، حافظ زیادہ ہے۔ مسجد نہیں ملتی قرآن سنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کو مسجد کی تاریخ بتائی، مدرسے کی تاریخ بتائی، مدرسے کا مقصد بتایا، مدرسے کی خدمات بتائی، میں نے آپ کو مدرسے کی اہمیت بتائی۔ ان مدرسوں سے محبت کرو، ان علماء سے محبت کرو، ان مدرسوں کو مضبوط کرو، ان مدرسوں کی امداد کرو، ان مدرسوں کے لیے دعائیں کرو۔ مدرسہ ہے تو اسلام ہے، اور یاد رکھو اس مدرسے نے مجھے اللہ کا پتہ بتایا، مدرسے نے مجھے حضور سے ملایا، مدرسے نے مجھے صحابہ سے ملایا، مدرسے نے مجھے تابعین سے ملایا، مدرسے نے مجھے تبع تابعین سے ملایا، مدرسے نے مجھے محدثین سے ملایا، مدرسے نے مجھے مفسرین سے ملایا۔ اور اتنا جملہ یاد رکھو، مدرسہ نہ ہوتا شاید ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ یہ مدرسہ کیا ہے؟ آخری جو اشعار کہتا ہوں، اس مدرسے کو ختم کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ مدرسہ تمہارا ہمدرد ہے، تمہارا خیر خواہ ہے۔ اس مدرسے کو اپنا سمجھو، اس مدرسے کو خلاف بات نہ کرو، اور یہ مدرسہ تو رہے گا۔ اللہ نے دین رکھنا ہے، جب دین قیامت تک، قرآن قیامت تک، تو قرآن کا مدرسہ بھی، بولو بولو کہو، قیامت تک دین کا مدرسہ بھی، قیامت تک حضور کی نبوت بھی، ہمیشہ حضور کی نبوت کے علوم کا مرکز مدرسہ بھی۔ خواجہ عزیز الحسن مظہور کا شعر سنا کر ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، گویا مدرسہ کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا۔ یہ گویا اسلام کہہ رہا ہے، میں مٹ نہیں سکتا، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا۔ بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، اس میٹنے میں مٹ جائیں گے خود۔ یہ نقش سجدہ ہے، قشقہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جامعہ عام کے انسانی مشاعر اجتماع میں